آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قطر کی مختلف نیوز شیئر کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر لیبر لاز کے حوالے سے جو نیوز آئی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اس کے بعد قطر نے گولڈ میڈل دوبارہ حاصل کیے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کے بعد قطر کارز آف دا ایئر کا جو ہوا ہے پروگرام، اس میں بیسٹ کار جو قطر میں اور جو عرب میں یہاں پہ سب سے اچھی رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کے بعد مصر میں $320 ملین کی انویسٹمنٹ قطر کا ایک گروپ کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ خلیل البلوچی جو فیفا ورلڈ کپ میں جنہوں نے کمنٹری کی تھی اور بڑا بہترین ان کا انداز تھا عربک میں، ان کی ایک کاپی کی ہے ایک بچے نے، اور سعودیہ سے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد اوقاف قطر جو ہے وہ یہاں پہ امام اور خطبہ دینے والے امام وغیرہ کے لیے یہاں پہ ہائرنگ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد کورونا سے ہونے والی جو پابندیاں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو سیدھا شروع کرتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں کریں گے ویڈیو کو۔ تو سب سے پہلی نیوز ہے جناب آج ہمارے پاس، ایکٹیویٹنگ دا اسٹریٹجی آف جاب لوکلائزیشن، اور ٹریننگ جو ہوگی وہ قطر میں کس طرح کا نظام بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو لوکل مارکیٹ ہے یہاں سے لوگوں کو ہائر کر کے اور اس میں ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور اس میں جابز وغیرہ کی جو کریشن ہوگی اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ کو نیوز ملتی رہیں گی۔ اور چلتے ہیں سیدھے دوسری نیوز کی طرف۔ ویسٹ ایشین چیمپئن شپ ہو رہی تھی اور اس میں قطر نے سیکیور کیے ہیں 13 میڈل، جس میں سے 9 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ ہیوی ویٹ لفٹ چیمپئن شپ یہ ہو رہی تھی اور ہیوی ویٹ وغیرہ کا تھا اس میں، تو 9 گولڈ میڈل اور 4 سلور میڈل جو ہیں وہ قطر نے سیکیور کیے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری نیوز ہے جی آج کی، قطر کارز آف دا ایئر کا ایونٹ ہر سال ہوتا ہے اور اس میں مختلف طرح کی گاڑیاں جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتی ہیں، جس میں سیڈان کار ہو گئی اور ایس یو وی اور 4 ویل اور ہر طرح کی گاڑی کا اس میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے جانچ پڑتال کر کے پرکھ کے اس کے ہر زاویے سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں سیفٹی کے فیچرز کتنے ہیں، یہ اکانومی کے لیے کیسی ہے، یہ بندے کی جو جیب پہ زیادہ بھاری تو نہیں ہے، اور اس کے پارٹس وغیرہ اور ہر چیز کو یعنی کہ کنکلوژن کرنے کے بعد جو ہوتی ہے وہ ایک ایونٹ کیا منعقد کیا جاتا ہے قطر کارز آف دا ایئر کا۔ تو اس میں اس وقت جو انعام لیا ہے وہ ہونڈا کی گاڑی ہے، اور ہونڈا HR-V گاڑی کو جو ہے اس میں انعام دیا گیا ہے۔ اور سیدھے چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف۔ قطر کے بارے میں آپ نے اکثر نیوز سنی ہوگی کہ یہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دیگر ملکوں میں بھی کرتے ہیں، جس میں ان کو نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے، اور وہاں پہ بزنس مائنڈڈ لوگوں کو یہ سیکیور کرتے ہیں۔ اور یہاں کا ایک گروپ ہے جس کو القواری یونائٹڈ گروپس کہتے ہیں، مجموعہ القواری، اور انہوں نے مصر میں آفر کی ہے ہلٹن کو خریدنے کی، جو ہلٹن ریمیسس ہے، اور یہ $320 ملین کی انہوں نے آفر کی ہے، اور دیکھتے ہیں فیوچر میں قطر اس کو بھی سیکیور کرتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو انہوں نے اگر آپ لندن میں دیکھ لیں تو آدھے سے زیادہ لندن قطر کی پراپرٹیز وہاں پہ موجود ہیں، دیگر اسی طرح کے اسٹیبلش کنٹریز میں بھی ان کی بہت ساری پراپرٹیز اور اس طرح کی انویسٹمنٹ ہیں، تقریباً ہر ملک میں ہی ہے۔ تو یہ تھی مصر کے حوالے سے نیوز، اور مصر میں انہوں نے اس طرح کی آفر کی ہے القواری گروپ نے۔ اور چلتے ہیں آگے والی نیوز کی طرف۔ خلیل البلوچی جناب، یہ عمان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ میں انہوں نے جو اپنی کمنٹری کی تھی، یہ کمنٹیٹر ہیں بیسیکلی، اور بہت پیارا ان کا انداز تھا، اس کو سرایا گیا، اور عرب ملکوں میں تو لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ غیر عرب جو لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں اور یورپین لوگ جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کی کمیونٹری کا انداز بھلے ان کو پسند سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پسند کیا، اور ان کی کاپی کی ہے ایک بچے نے موسم پہ، اس نے بڑے انداز میں ان کے ایک مخصوص انداز میں اس کو پیش کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ کو آواز بھی آ رہی ہے، اور یہ کیسے وہ موسم کے حوالے سے بات کر رہا ہے، یہ بریدہ میں ایسا ہوا ہے اور القسیم میں، اور یہ فرانس نہیں ہے، یہ جرمنی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، اور بڑا بہترین انداز تھا۔ اور اس کی ویڈیو، اس کی آواز آپ سن لیں جب تک میں آگے والی نیوز آپ کو دکھاتا ہوں۔ هل أنا في فرنسا في وسط باريس؟ لا. هل أنا في ألمانيا؟ لا. هل أنا في إيطاليا أو بريطانيا؟ لا لا. فعليا أنا بالقصيم في بريدة التعاون السكري. ما أجمل الجو وما أجمله. نعم أنا سوف أسكت قليلا احتراما
تقديرا لهذا الجو. نعم نعم، الجو في بريدة غير أدري لن تصدقوني، لكن صدقوا عيونكم. نعم الجو يتكلم من قوتي. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہاں پہ اوقاف کا جو ادارہ ہے قطر کا، وہ یہاں پہ امام اور خطیب وغیرہ جو ہیں ان کی ہائرنگ کرنے والا ہے، اور اس کے حوالے سے جو نیوز آئی تھی اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کمنٹس میں شیئر کر دوں گا، یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، یا پھر آپ کو اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ملے گا، اور یہ ہے islam.qa/imq اور وزارت الاوقاف کی طرف سے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اسلامک افیئرز نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اپنے دروازے کھولے ہیں امام اور خطیب کی ہائرنگ کے لیے۔ تو اس میں 5 سٹیپ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کے قابل ہیں تو آپ آ جائیں، اور اس کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ ہے 10/1/2023، 10 جنوری 2023 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس کے قابل ہیں، اس کی اہلیت رکھتے ہیں، تو آپ اس لنک پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کریں، اور آپ کو انشاءاللہ اگر آپ نے کوالیفائی کر لیا تو آپ کو یہ یقیناً بلائیں گے اور آپ کا انٹرویو ٹیسٹ وغیرہ لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جاب بھی مل سکتی ہے۔ لاسٹ میں جی ہمارے پاس نیوز ہے کرونا کی پابندیاں کیسی ہوں گی، اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کتنی تباہی کی ہے، پوری دنیا کو نچوڑ کے جھنجھوڑ کے ایسے کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بہت سارے ممالک میں اس کی وجہ سے کرائسس آئے ہیں، اور ابھی جو ریسنٹلی جو چائنا میں نیا ویریئنٹ آیا ہے اس کے حوالے سے قطر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی شخص چائنا سے قطر میں آ رہا ہے تو اس کو آنے سے قبل جو ہے وہ 48 آورز اپنا کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ کروانا پڑے گا، اور وہ نیگیٹو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ قطر میں آ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائے محفوظ رکھے۔ اگر یہ دوبارہ سے پھیل گیا تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملک ابھی تنزلی کا شکار ہیں اور ڈاؤن فال ان کا جاری ہے، اور اگر یہ دوبارہ اسی طرح جیسے یہ شروع میں پھیلا تھا تو یہ بڑے مشکلات کا باعث بنے گا بہت سارے ممالک کے لیے۔ تو یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں بہت جلد دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ اور خدا پامان۔